أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے لیے ہیں جس اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے طفیل حضور کے صدقہ میں ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا وربک، قسم محبوب مجھے تیرے رب کی، لا یؤمنون، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک ان کے درمیان ہونے والے تنازعات، ان کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں میں جب تک آپ کو
یہ اپنا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں اس وقت تک یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، اور اپنا تنازع اپنا جھگڑا لے کر جب آپ سے فیصلہ کرانے آئیں اور آپ جو فیصلہ فرما دیں، اے محبوب ان کے تنازعات ان کے معاملات جب آپ کے درمیان آئیں اور آپ جو فیصلہ فرمائیں اسے مما قضیتا حرجم مما قضیتا، قضیتا آپ جو فیصلہ فرمائیں، جو آپ فیصلہ صادر فرمائیں، اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور دل و جان سے آپ کے فیصلے کو جب تک تسلیم نہ کریں، آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی محسوس نہ کریں، تو پھر ان کا ایمان کامل ہے۔ اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر اگر دل میں کوئی تنگی کوئی گھٹن محسوس کریں یا آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو یہ تسلیم نہ کریں، فلا یؤمنون، ہرگز یہ مومن نہیں ہو سکتے، فلا وربک لا یؤمن، قسم کھائی رب نے، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ جب کوئی بات تاکید کر کے سمجھانا مقصود ہو تو اس کو قسم سے ذکر کیا جاتا ہے۔ عرش والے رب نے قرآن کریم میں محبوب کی قسم کھا کے بیان فرمایا، فلا وربک، پھر غور سے سنیے ترجمہ، فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، لا یؤمنون، میں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی پیر کہہ رہا ہے، نہ کوئی عالم کہہ رہا ہے، نہ کوئی مفتی کہہ رہا ہے، نہ کوئی محقق کہہ رہا ہے، عرش والا رب فرما رہا ہے لا یؤمنون، یہ ہرگز صاحب ایمان نہیں، حتیٰ جب تک یحکموک، آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا قاضی جب تک تسلیم نہ کریں، اور اس وقت تک یہ مومن نہیں۔ حرج مما قضیتا، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں، ان کے تنازع ان کا جھگڑا اگر آپ کے پاس آئے اور آپ جو بھی فیصلہ فرما دیں اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں، فیصلے کو مانیں، اور اس فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی یا گھٹن محسوس نہ کریں، تو پھر یہ مومن ہے۔ اگر ان کے تنازع کا ان کے معاملے کا آپ فیصلہ فرما دیں اور جو اس بارے میں دل میں کوئی گھٹن کو کڑھن محسوس کرے یا آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اللہ کریم فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ لوگ اسے مومن کہتے رہیں، لوگ اسے مسلمان کہتے رہیں، عرش والا رب فرماتا ہے یہ مومن نہیں۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، آپ کا خطاب جمعہ بڑا اہم ہے، اور میں ریکارڈ کرنے والوں سے کہوں گا یہ ایک تاریخی دستاویز ہے، تاریخی خطاب ہے آج کا ملکی حالات کے تناظر میں۔ میں چاہوں گا کہ آج کھل کر میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں، اور میں آپ کے سامنے آج دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل بلکہ ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہی یہ ہے کہ جب آقا کریم کو مانو تو پھر اس طرح مانو نا، دو بندوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو وہ حضور سے کہیں کہ حضور ہمارا فیصلہ کرا دیں، تو حضور جب فیصلہ فرمائیں تو وہ کیسا مومن ہے، وہ کیسا مسلمان ہے جو فیصلہ سن کر باہر جا کر کہے مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں، دل میں گھٹن اور کڑن محسوس کرے اور کہے کہ حضور نے تو انصاف نہیں کیا، چلو کسی اور کے پاس انصاف کراتے ہیں، تیرے منہ میں خاک، تو جہنم کا ایندھن بنے۔ اگر محبوب کریم نے انصاف نہیں کرنا تو دنیا میں پھر عدل کرنے والا ہے کون؟ پھر عدل کرنے والا
ہے کون؟ آج لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، اور حکومت کے ایجنٹ اور حکومت کے کارندے مختلف قسم کے زر خرید مولویوں کو ٹی ویوں پہ بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سب بکواس کر رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نبی کریم کو ماننا ہے، جو اس طرح مانے گا وہی مومن ہے۔ باقی کہتے رہیں ہم عاشق رسول ہیں، مومن ہیں، وہ مومن ہو سکتے نہیں۔ اگر شراب کی بوتل پر ارگ گلاب لکھ دیا جائے تو ارگ گلاب بنتا نہیں۔ کوئی کہتا رہے جی میں عاشق رسول نہیں ہوں، میں کم نہیں ہوں عاشق رسول، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو دعویٰ ہے، تو دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ان حالات کے تناظر میں جذباتی ہونے کی بجائے، طیش میں آنے کی بجائے، اشتعال میں آنے کی بجائے، میں یہ چاہوں گا کہ حقیقت حال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور اس پر اتنی شدت سے جو احتجاج اور صدائے احتجاج بلند ہوئی ہے، اس کا تناظر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں تو وہ ہوں جس نے کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالا، میں غیر سیاسی بندہ ہوں، میرے کوئی سیاسی عزائم نہ کبھی رہے ہیں، نہ ہیں، نہ کبھی رہیں گے۔ عملی سیاست سے میں بالکل الگ تھلگ ہوں، میں صرف دین کی بات کرتا ہوں، اور میری 32 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے، اور میں نے حالات کو جس قدر پرامن رکھنے کی کوشش کی ہے، شاید ہی اس قدر کو کوشش کر سکا ہو۔ اس لیے میری گفتگو کو اسی تناظر میں دیکھا اور سمجھا جائے۔ میں کسی بھی کبھی اقتدار سے کبھی خائف نہیں ہوا، اور نہ کبھی کسی حکومت کا میں طرفدار رہا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی حکومت سے کبھی کو ٹکر لی ہے، لیکن جب حق بات آتی ہے تو پھر میں پرواہ نہیں کرتا، خواہ کوئی ہو، پھر میں میدان میں ڈٹ جاتا ہوں۔ اور اسی دوران اگر موت آ جائے تو یہ سستا سودا ہے، کوئی مہنگا نہیں۔ اب سنیے حضرات، معاملہ کیا ہوا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ میں چاہتا ہوں کہ اصل روح آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم کیوں چیخ چلا رہے ہیں، ہماری ساری زندگیاں اسی مشن پہ کیوں بسر ہو رہی ہیں، یہ علماء کی داڑیاں کیوں سفید ہو گئی، اس قوم کو بیدار کرتے کرتے کہ آؤ مقام نبوت کو پہچانو، مقام مصطفیٰ کو پہچانو۔ اصل معاملہ یہ ہوا کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک مسلمان یہ کہتا تھا کہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا تھا کہ اس زرہ کا مالک میں ہوں۔ اب وہ مسلمان کہلاتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور دوسرا شخص یہودی تھا، اور وہ کہتا تھا میں کلمہ گو ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ میں کلمہ گو ہوں، اور کہتا تھا میں مسلمان ہوں۔ یہودی اور اس کے درمیان جھگڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ مالک میں ہوں زرہ کا، کلمہ گو مسلمان کہتا ہے زرہ کا مالک میں ہوں، یہودی دعوے دار ہے کہ زرہ میری ہے۔ کہا چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب یہودی نے پتہ کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عدالت ہے جہاں ناانصافی نہیں، وہاں جاؤ جو فیصلہ ہوگا وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ یہ دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے، یہودی بھی اعتراف کر رہا ہے، یہ ہے عظمت رسالت۔ قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، مقام مصطفیٰ کیا ہے اور عظمت نبوت کیا ہے۔ دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے کہ میرے فیصلہ، میرے جھگڑے کا، تنازع کا فیصلہ اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو اس ذات پاک کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اب جب مقدمہ دائر کیا گیا حضور کی عدالت میں، حضور نے دونوں کا موقف سنا، یہودی کی بات سنی،
پھر وہ کلمہ گو کی بات سنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور کلمہ گو کہلاتا تھا، دونوں کا موقف سنا، مقدمے کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہوئیں، گواہوں کی طلبی ان پہ جرا، سارے معاملات جب ہوئے تو حضور نے دونوں کا موقف سن کر حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ فرمایا یہ زرہ کا مالک کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہ ہے حضور کا انصاف۔ وہ زرہ یہودی کو دے دی گئی کہ تم اصل مالک تم ہو، میرا یہ فیصلہ ہے کہ زرہ تمہاری۔ اب سنیے حضرات، یہ ہیں کلمہ گو جنہیں آپ کہتے ہیں جی کسی کلمہ گو کو برا مت کہو، کسی مسلمان کو برا مت کہو۔ وہ مسلمانی کا دعوے دار، وہ کلمہ گو جو دراصل منافق تھا۔ کیا تھا؟ منافق۔ اور منافق وہ جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ بے شک بے شک۔ مومن ہوتا تو فیصلہ مانتا۔ اب جب فیصلہ کرا کے باہر نکلے تو حضور کے سامنے تو وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ کلمہ گو جو تھا، مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، جب باہر نکلا تو یہودی سے کہتا ہے کہ حضور نے کوئی ہماری بات توجہ سے نہیں سنی۔ یہ ہے نام نہاد مسلمان، یہ ہے نام نہاد کلمہ گو۔ لگتا ہے سلمان تاثیر اسی کی ذریت سے تھا۔ سلمان تاثیر اسی کی ذریت سے تھا۔ باہر نکل کے کہتا ہے کہ حضور نے انصاف نہیں کیا، مصروف تھے، ہماری کوئی توجہ سے بات نہیں سنی انہوں نے۔ یہودی نے کہا کہ پھر بتا کس سے فیصلہ کرانا ہے، تو بتا۔ تیرے نزدیک اگر تیرے نبی نے انصاف نہیں کیا تو میں تیرے نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھتا۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ کائنات میں خدا کی زمین پر اگر محمد عربی انصاف نہیں کریں گے تو مائی نے کوئی لال جنا نہیں جو انصاف کرے۔ اس نے کہا کہ چلو اب فیصلہ کرواتے ہیں عمر بن خطاب سے، وہ نام نہاد مسلمان، وہ کلمہ گو بننے والا دعوے دار، کہتا ہے کہ عمر بن خطاب سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہودی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو ایسے کرو کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب دونوں آئے حضرت عمر کے پاس، تو وہ کلمہ گو مسلمان کہتا ہے کہ جناب ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں زرہ میری ہے اور یہ یہودی کہتا ہے زرہ میری ہے، آپ سے فیصلہ کرانے ہیں، دونوں کی بات سن لیں اور وہ جو فیصلہ کریں ہم اسے مانیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا؟ سب سے بڑی عدالت تو حضور کی ہے، تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہیں حضور کے پاس جانا چاہیے، حضور سے فیصلہ کرانا چاہیے۔ اب وہ کلمہ گو نام نہاد مسلمان تو خاموش ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا جی ہم گئے تھے حضور کے پاس، ہم حضور کے پاس گئے تھے، میں نے اپنا موقف بیان کیا، اس نے اپنے دلائل دیے، میں نے اپنے دلائل دیے، اور اس پر خوب جرا و بحث کے بعد حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، مگر تمہارا یہ مسلمان بھائی نہیں مانتا، تمہارا یہ کلمہ وہ مسلمان بھائی نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کا فیصلہ قبول نہیں، اس لیے آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ حاضرین محترم، اب غور سے سنیے اور اپنے دل میں جگہ دیجیے، یہ ہے اصل روح، دین کی اصل روح یہ ہے، اور قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ میں کوئی کسی یوسف زلیخا کی کتاب کو نہیں پڑھ رہا، یا کسی لال کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، نہ کسی ادیب کا حوالہ دے، میں تو اللہ کے قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا گئے تھے حضور کے پاس؟ ہاں جی گئے تھے۔ اور حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ کلمہ گو کہتا ہے جی حضور نے تو اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن حضرت عمر سے کہتا ہے دراصل میری بھی بات سنیں، حضور مصروف تھے، کوئی دھیان سے ہماری بات نہیں سنی حضور۔
حضرت عمر نے فرمایا یہ بتا میرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے آقا نے جو فیصلہ کیا ہے یہ تجھے قبول ہے یا نہیں؟ بس مجھے دو لفظی جواب دے، تجھے حضور کا فیصلہ قبول ہے یا نہیں؟ یہودی کہتا ہے مجھے قبول ہے، میں مانتا ہوں فیصلہ صحیح ہوا ہے، حق فیصلہ ہوا ہے۔ وہ کلمہ کو کہتا ہے نہیں جی انصاف نہیں ہوا، مجھے انصاف نہیں ملا۔ حضور فرمایا اچھا تجھے انصاف نہیں ملا، حضور کا فیصلہ تو نہیں مانتا؟ اس نے کہا جی نہیں میں نہیں مانتا، اسی لیے تو آئے ہیں آپ سے کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ سنیے حضرات، یہ ہے نازک مرحلہ، یہ ہے ہمارا اصل ایمان، اس پہ کوئی بھی ہو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ نے میں اچھا بیٹھ جاؤ، میں اندر سے ذرا ہو کے آتا ہوں، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ سنیے عمر نے کیا فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا۔ آپ اندر گئے اور تلوار لے کے آ گئے۔ تلوار لے کے آئے تو اتمام حجت فرمائی آپ نے، یعنی یہ چیز کھل کر سامنے آ جائے کہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں ہوا، اشتعال انگیزی میں نہیں ہوا، جذبات کی رو میں بہہ کے نہیں ہو گیا، بڑے ٹھنڈے دل سے غور و خوض کے بعد مقدمے کے تمام ما لہو ما علیہ ما فیہ سب پر غور کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا اچھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، یہ بتاؤ تمہیں حضور کا فیصلہ قبول نہیں؟ یہودی کہتا ہے مجھے قبول ہے، وہ کلمہ گو کہتا ہے مجھے قبول نہیں، میں نہیں مانتا حضور کا۔ حضرت عمر نے تلوار لے کے مار کر اس کی گردن کاٹ کر زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ گردن کٹ کے جب گری، حضرت عمر نے فرمایا جاؤ مدینہ شریف کی گلیوں میں اور اطراف و اکناف میں اعلان کر دو جس کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس کا فیصلہ عمر کی تلوار یہی کرے گی، عمر کی تلوار یہی فیصلہ، میں یہی فیصلہ کرنا ہے، میری تلوار وہی فیصلہ کرے گی جڑا ہون ہویا ہے، جڑا حضور دا فیصلہ قبول نہ کرے گا۔ اب اگلی بات غور سے سنیں، شور مچ گیا، روڑا بہ گیا، وہ جی عمر نے ایک کلمہ گو مار چڑے، کلمہ گو مسلمان عمر نے قتل کر چڑے۔ جب یہ شور مچا تو عرش والے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اسی وقت وہ آیتیں نازل ہو گئی جن کی میں نے تلاوت کی۔ اب سنیے پھر آیت کریمہ، پھر آپ ساری بات سمجھیں گے۔ جب شور مچ گیا کہ عمر نے مسلمان قتل کر دیا، مسجد کا نمازی مار دیا ہے، کلمہ پڑھنے والا مارا ہے، عرش والے رب نے کہا نہیں یہ مومن ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، دعویٰ بے شک کرتا رہے مگر یہ مومن ہے ہی نہیں۔ قصہ کہانی نہیں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جمعے میں آنے والوں، میرا موقف سن لو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اور بانت بانت کی بولیاں بول رہے ہیں، میں رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں حضور کا کمی ہوں، اور میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ حضور کا وفادار بنو۔ زندگی تو آنی جانی ہے بھائی، حیضے میں بھی بندہ مر جاتا ہے، مگر غیرت مند حضور کا عاشق بنو، با وفا بنو، مسئلے کے معاملے کو سمجھو کہ در حقیقت معاملہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، میں نے کبھی اشتعال نہیں دلایا، نہ دلانا ہے، میں نفس مسئلہ سمجھا رہا ہوں، نفس مسئلہ پہلے سمجھ لیں، پھر میں آخر میں موجودہ
جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میں اپنا رد عمل آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنا موقف بیان کروں گا۔ اللہ کریم، لوگ کہتے جی مسلمان مار چھڑیا نمازی ویکھو جی ظلم ہو گیا، روڑا پہ گیا جی مسلمان مار چھڑیا نمازی مار چھڑیا، منافقہ روڑا پاتے ڈنڈ پاتی۔ عرش والے رب نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل آیتیں لے جا، فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ پاویں آندے رہن مسلمان ماریا نمازی ماریا مزید نمازی مار چھڑیا کلمہ پڑھنے والا مار چھڑیا، رب نے فرمایا میں بے نیاز رب ہو کے کہتا ہوں لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، نہ مانیں اپنے جھگڑوں میں آپ کو، حکم نہ مانیں، اور جو مما قضیتا، پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں، حرجم مما قضیتا، اس فیصلے پر آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد، آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں کوئی گھٹن، کوئی کوڑہن، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے جب تک تسلیم نہ کریں یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ عرش والے رب نے کہا یہ مومن ہے ہی نہیں جس کو مارا ہے، اس نے میرے محبوب کے فیصلے کو نہیں مانا۔ تو حضور کی ذات اقدس کا یہ مقام ہے کہ جس نے حضور کی گستاخی کی اور بے ادبی کی، حضرت عمر نے اس کی گردن اٹھا دی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ماشاءاللہ۔ غازی علم الدین شہید کی تاریخ گواہ ہے، راجپال ہندو تھا، اس نے میرے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی اور دریدہ دہنی کی، اور اس نے ایک بڑی ہی ناپاک انتہائی غلیظ زبان میں کتاب لکھی جس کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حاکم بدہن، اس کا نام رکھا رنگیلا رسول معاذ اللہ۔ میرے آقا کی شان کے خلاف خرافات سے بری کتاب جب لکھی، حضور کی توہین تنقیص پر مبنی کتاب جب آئی، غازی علم دین ترخانوں کا منڈا 18 سال کی عمر، خنجر لیا اور جا کر اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آقا کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جب مقدمہ چلا تو غازی علم الدین شہید کو سزائے موت سنائی گئی اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، اور جب ان کا جنازہ ہوا تو میاں والی جیل میں ان کو پھانسی دی گئی، عاشق رسول کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، اور ملکی حالات خطرناک ہو گئے۔ انگریز کا دور حکومت تھا، انگریز کی حکومت تھی، پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات۔ اب انہوں نے جیل کے اندر ہی قبر نکال کر دفن کر دیا۔ پھر ڈاکٹر محمد اقبال حیات تھے، علامہ اقبال نے کہا، مقدمہ لڑا، انہوں نے کہا کہ یہ غازی کا جسد جو ہے یہ میت ہم لینا چاہتے ہیں۔ عدالت میں کیس چلا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ جاؤ ان کو میاں والی جیل کی قبر کشائی کی جائے اور جو ہے وہ ان کی میت ان کو دے دی جائے۔ جب قبر کشائی کا وقت آیا، مختصر عرض کرتا ہوں، قبر کشائی کی گئی تو انگریز میجسٹریٹ جو تھا، ڈاکٹرز بلائے گئے، وکلاء بنائے گئے، جیل کا عملہ تھا، آفیسران بالا موقع پہ موجود تھے۔ قبر جب کھولی گئی تو انگریز میجسٹریٹ نے ناک پہ رومال رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ میت گل سڑ گئی ہوگی، اب تو بدبو آ رہی ہوگی، کئی ماہ گزر گئے، ناک پہ رومال رکھا، جیسے ہی قبر کھولی گئی خوشبوؤں کے حلے آ گئے۔ وہ
ڈاکٹر جو تھا وہ بھی انگریز تھا، اس نے کہا مجسٹریٹ سے کہ سر یہ ذرا ناک سے رومال ہٹا کر کو دیکھیں کیسی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اور وکیلوں نے تصدیق کرنی تھی اور پہ مہر لگانی تھی کہ واقعی یہ لاش جو ہے یہ غازی علم الدین کی ہے۔ وہ تصدیق کرنے کے لیے جب باڈی کو ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس نے دیکھا تمام اعضاء صحیح سلامت تھے، اور پھانسی دی جائے تو گردن لٹک جاتی ہے مگر غازی کا چہرہ مسکرا رہا تھا گلاب کے پھولوں کی طرح۔ اب جب اس زمانے میں وہ عجب زمانے تھے، وہ تو اب تو بائی ایئر میتیں آتی جاتی ہیں نا، یہ وہ زمانہ تھا۔ ایک بڑی پیسنجر قسم کی ٹرین چلتی تھی ماڑی انڈس، میاں والی سے آگے ایک شہر ہے ماڑی انڈس، وہاں سے گاڑی چلتی تھی اور وہ لاہور آتی تھی۔ اس گاڑی میں غازی علم الدین کا جسد مبارک لاہور لایا گیا، اور راستے میں جس اسٹیشن سے گاڑی گزرتی تھی لوگ گاڑی کے اوپر پل پڑتے تھے اور پھولوں کی بارش کر دیتے تھے کہ یہ غازی علم الدین کا اس میں نماز جنازہ، اس کی میت جا رہی ہے، جنازہ لاہور میں ہوگا۔ اور جہاں جن اسٹیشنوں پر وہ دیہاتوں میں کوئی اسٹیشن وغیرہ نہیں تھا، گاڑی گزرتی تھی، وہاں بستیوں کے لوگ اس ٹرین پر پھول پھینکتے تھے اور کہتے تھے چلو اس ٹرین کی زیارت کر لو جس میں غازی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں کندہ دینا، یونیورسٹی گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور طے یہ پایا کہ تھے حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری اس دور کے بڑے بلند پایا عالم تھے اور محدث لیول کے عالم تھے کہ یہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، لیکن وہ رش اتنا تھا کہ وہ مصلی تک جنازے تک نہ پہنچ سکے رش کی وجہ سے، دھکم پیل اور جہاں اجتماع زیادہ ہو۔ اب ہوا یہ کہ غازی علم الدین شہید کے کندھے کو ڈاکٹر اقبال جنازہ دے رہے، کندھا دے رہے تھے میت کو جنازے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، جنازے کو کندھا دے رہے ہیں؟ فرمایا میں تے فلسفہ لکھدا رہا، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ کہا کہ آپ نے کندھا کیوں دی ہے؟ سنیے حضرات، یہ ہے عاشق رسول کا مقام۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اس لیے کندھا دیا ہے کہ کندھا دینے سے شاید میری بخشش ہو جائے۔ اور غازی علم الدین شہید کی تاریخی نماز جنازہ اس دور کی بڑی نماز جنازہ تھی۔ اسی طرح یہ تو ہندو تھا، ایک مسلمان، نام نہاد مسلمان اور اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والا سلمان تاسی، اس نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی اور قرآن اور حدیث کے قانون کو کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ کالا قانون ہے معاذ اللہ، اور حضور کے قانون شریعت محمدی کو کہتا تھا کہ انسان کا بنایا وہ قانون ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یہ قانون ہی کالا ہے۔ اب اسی کے باڈی گارڈ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ کیا تھا؟ غازی ممتاز حسین شہید قادری ایک کانسٹیبل ہی تو تھا، مگر اس کے جنازے نے تاریخ کی ایک دفعہ دوہرا نہیں دی، اور جیل کے تمام عملہ حیران ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو چند سالوں کے بعد جب وقت گزرتا ہے تو وہ تاریخی واقعات پھر کتابوں میں چھپتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ یہی عملہ جس نے غازی ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی دی، وہ سارا عملہ جب ریٹائر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے، آپ آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ وہ کتاب منظر عام پہ آئے گی، وہ خفیہ گوشے سامنے آئیں گے جو اس وقت وکیل پاس موجود تھا پھانسی دینے کے وقت۔ اس نے مجھے خود بتایا کہ جب پھانسی دینے کے لیے جب جس کو پھانسی دی جاتی لے کے جاتے ہیں تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اس کو تھام کر کئی قیدیوں کو سٹریچر پہ ڈال کے پھانسی گھاٹ تک لے جایا جاتا ہے۔ غازی نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، غازی دوڑ کے جا رہا تھا۔ عملہ حیران تھا کہ موت کی کوٹری میں تو آدمی سوکھ جاتا ہے، کانٹا بن جاتا ہے،
غازی سے تو پہلے سے بھی موٹا تازہ ہے، چہرہ تر و تازہ شگفت تھا۔ اس نے کہا کہ پھانسی کس کے نام پہ مل رہی ہے؟ اس سے زیادہ میری کیا خوش قسمتی کہ حضور کے نام پہ میں جان دے رہا ہوں، اور حضور کی گستاخ کو میں نے جہنم پہنچایا ہے، مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش نصیب ہوگا۔ اور جب دوڑ لگائی تو مجسٹریٹ نے روک لیا، اس نے کہا کہ لوگ تو کانپتے ہیں، تو دوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا لیٹ نہ کرو، میں حضور کو انتظار نہیں کرانا چاہتا، میں نبی پاک کو انتظار نہیں کرانا چاہتا، میرے آقا، میں حضور کی زیارت کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے جیل میں آ کے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ممتاز حسین جب تجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے گا میں خود دیدار دینے کے لیے آؤں۔ اور پھر یہاں کے عشاقان رسول نے جنازے میں شرکت کی۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ یہ چہرہ ایسے سرسبز و شاداب و شگفتہ تھا غازی کا، اور علماء بڑے بڑے قد آور ولی اللہ مشائخ علماء جوتے گم ہو گئے، پگڑیاں گر گئیں، ٹوپیاں گم ہو گئیں، علماء مشائخ اولیاء دھکے کھا رہے تھے کانسٹیبل کے جنازے میں۔ کیا خوبی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ قربان ہوا۔ حاضرین محترم، موجودہ حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں تو 2 دن سے سویا نہیں، مجھے فکر ہے اس ملک کی۔ اس وقت ہمارا ملک خطرات میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے۔ دشمن نے ہماری گردن کے اوپر گردن دبانے کے لیے، گلا دبانے کے لیے اس کا پنجہ ہماری گردنوں تک پہنچ چکا ہے، اور میں آپ سے بڑی دردمندانہ اپیل کروں گا، دل کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں سچی بات۔ سنو میرا موقف کیا ہے، میرا رد عمل کیا ہے۔ آسیہ نامی ملعونہ خاتون نے آقا کریم کی گستاخی کی، اور سیشن جج نے اس کو سزائے موت سنائی، اور ہائی کورٹ نے پھر جب اپیل کی گئی تو ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا، سزائے موت کو برقرار رکھا۔ یہ پھانسی کے لائق ہے، اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہیے، کہ کیوں؟ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں اپیل جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے 3 جج جو ہیں وہ اسے بری کرتے ہیں، اور باعزت بری کرتے ہیں، اور رہائی کے آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں، مگر میرا یہ فرض منصبی ہے کہ میں آپ کو حقائق کی طرف توجہ دلاؤں۔ آپ 3 ججوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب جب توہین رسالت ثابت نہ ہو تو سزا کیسے دے دے؟ تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے ہائی کورٹ کے ججوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے سیشن جج سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے اس مجسٹریٹ سے کیوں نہیں پوچھا؟ اور بہت کم لوگوں کو علم ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ سنو، لوگ کہتے ہیں توہین رسالت ثابت نہیں ہوئی تو پھانسی کیسے برقرار رکھی جاتی؟ کسی کے خلاف گستاخی رسول کا پرچہ اگر کوئی تھانے درج کرانا جاتا ہے تو یہ عام FIR نہیں ہے جو کسی کونسلر کے کہنے پہ کاٹ دی جائے۔ میں متنبع کرنا چاہتا ہوں ارباب حکومت کو، ارباب اقتدار کو، کہ پاکستان کی قوم عشاقان مصطفیٰ ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کا بیان بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ، بڑا ہی غیر دانشمندانہ بیان ہے، اور جو سزا ملتی ہے مجھے ملے، میں ہر مقدمہ اور ہر پرچہ برداشت کروں گا، لیکن حق بات یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے
اس جلتی ہوئی پر تیل ڈالا ہے، بجائے اس کے کہ حالات کو کنٹرول کیا جاتا۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ کا رویہ بڑا ہی دانشمندانہ ہونا چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فوراً ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کو، یہ چھوٹا طبقہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی غالب اکثریت ہے اور وہ عاشقان رسول ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ چھوٹا طبقہ نہیں ہے۔ ملک کی غالب اکثریت اس عاشقان رسول پر مبنی ہے۔ اس وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چھوٹا طبقہ ہے، یہ کہہ کر کروڑوں عاشقان رسول کے دل آزاری کی ہے اور ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے پرائم منسٹر کی تقریر میں۔ اور بجائے اس کے یہ کہتے کہ ہم جناب آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات کریں، ہم وفد بھیجتے ہیں، کمیشن بناتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہیں، یہ کہنے کی بجائے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایسے تقریر کر رہے تھے جیسے آج ہی پرائم منسٹر سے اس سے نکل کر سب کو یہ فائرنگ کر کے مار دیں گے۔ ایسے ہی ہے، ایسی غیر ذمہ دار آج تک ملک کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے ایسی غیر ذمہ دارانہ تقریر نہیں کی۔ بے شک حاضرین محترم، یہ ہے میرا موقف۔ میں ان کی تقریر کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اصل معاملے کی طرف آتا ہوں کہ آج ہمارا یہ احتجاج کیوں ہے، عاشقان رسول سڑکوں پہ کیوں آئے ہیں۔ مجھے کسی سے غرض نہیں، میں اپنی ذاتی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں جس موقع پہ ڈٹ جاتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ میں جب بولتا ہوں تو تول کر بولتا ہوں، سوچ سمجھ کر بولتا ہوں۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ میرا کبھی موضوع اور موقف رہا ہے، نہ کبھی میں نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے، مگر سنیے غور سے تمام ارباب اختیار و اقتدار اور سی آئی ڈی اور انٹیلیجنس کے لوگ میری جملے نوٹ کریں۔ میرا یہ آئینی اور قانونی حق ہے، پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون مجھے آئینی حق دیتا ہے، قانونی حق دیتا ہے۔ میں اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنو، میں اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں۔ صرف میں نہیں، اس قوم کا بچہ جو جذبہ حبینے سے سرشار ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے رہائی کے آرڈر کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ بے شک ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اس آنے والے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ کوئی ریلی نہیں، یہ اس علاقے کا سب سے بڑا جمعے کا مرکزی اجتماع ہے۔ اور دوستوں نے مجھے کہا کہ ریلی میں بیان کریں، میں نے کہا ریلی میں ممکن ہے ضعیف کمزور کچھ لوگ وہ ریلی میں نہ جا سکے، جمعے میں تو سب لوگ ہوں گے۔ میں جمعے میں اپنا موقف دے رہا ہوں، کہیں چھپ کے نہیں دے رہا۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر، میں نام لیے بغیر، جو اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر خود ہی اپنے موبائل پہ بیان ریکارڈ کر کے میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں۔ میں چھپ کے بیان نہیں دے رہا، میں ہزاروں کے مجمع میں بیان دے رہا ہوں۔ میں اپنا موقف موبائل میں ریکارڈ کر کے میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کر رہا، میں ہزاروں کے مجمع میں ارباب اقتدار کو متنبع کرتا ہوا کہتا ہوں کہ شاہکوٹ کا پورا علاقہ اور یہاں کے عاشقان رسول سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے کہ اب کرنا کیا ہے۔ اب یہ ملک کس کا ہے؟
یہ دکانیں، یہ گاڑیاں، یہ کس کی ہیں؟ ہماری۔ میں اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہوئے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر درد دل نہ رکھوں تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ان چند دنوں کے اندر جو کچھ ملک میں ہو گیا ہے، دعائیں مانگو اللہ ملک کی خیر کرے، اللہ ملک کی خیر کرے۔ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہوں گا، یہ مسافر، یہ گاڑیوں پہ آنے جانے والے، یہ دکانیں، یہ قومی املاک، یہ نجی املاک، یہ کس کی؟ یہ تو ہماری ہیں۔ شر پسند عناصر، سنیے میرا موقف، شر پسند عناصر اور ملک دشمن عناصر ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور گڑبڑ وہ کر جاتے ہیں اور نام عاشق رسول کا لگ جاتا ہے، یہ عشاق رسول کا۔ اس لیے آپ کو چاروں طرف نظر رکھنی ہے، کہیں آپ کی صفوں میں کچھ شر پسند نہیں ہے کہ جو تیلی لگانے کا کام کر رہا ہے۔ اس وقت بیدار ہونے کا وقت ہے، ملک کی سلامتی مانگو، ملک سلامت رہے، ملک میں امن رہے، خیر رہے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور دو چیزوں کا میں کہوں گا، ایک صبر اور حکمت، صبر اور حکمت اور صبر سے چلنا ہے۔ مذاکرات کا عمل جاری ہے، ابھی آپ نے انتظار کرنا ہے۔ جب مذاکرات، ابھی ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے، مذاکرات کو نتیجہ خیز نہیں ہوئے، لیکن مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ ایک نئے آپشن جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، ان پر معاملہ چل رہا ہے، اور گورنمنٹ اگر اس فیصلے کو واپس دلواتی ہے، اس کے لیے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو واپس نہیں کروا لیتے۔ انشاءاللہ آپ میری حمایت کرتے ہیں، میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے نہیں؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ جو حضور کی گستاخی کرے، کسے باشد، جب عدالت میں ثابت ہو جائے یہ توہین رسالت ہوئی ہے، تو پھر سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ اب سنیے، میں ایک بات آپ سے کہوں گا، بہت سے لوگ حکومت کی طرف بادی میں یہ کہتے ہوئے کانوں میں سنائی دیتے ہیں کہ جناب وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے غلاموں، کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا، جان دینی ہے، قیامت کو حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ میں اپنے پڑھے لکھے حضرات اور ان پڑھ اور بے پڑھے حضرات کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس مجمع میں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، اس اجتماع کے اندر گورنمنٹ کے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، ذمہ دارانہ بیان ہے، غیر ذمہ دارانہ نہیں۔ جب تک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اپلیکیشن کی تحقیق تفتیش مکمل نہ کرے، ویریفیکیشن نہ ہو کہ واقعی گستاخی ہوئی ہے، تب تک تھانے میں 295C کی ایف آئی آر درج ہوتی نہیں۔ تو جب ایف آئی آر کٹی تھی تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد، تفتیش کرنے کے بعد یہ لکھا تھا کہ گستاخی رسول ہوئی ہے، اور اس ملعونہ نے اس جرم کا اعتراف بھی کیا، اعتراف بھی کیا۔ آپ ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ دیکھیے۔ پھر آخر میں کہنے پہ مجبور ہوں، جناب چیف جسٹس صاحب، ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں آپ سے، اب پاکستانی قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس ملک کے بسنے والے ہیں، ہم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، وہ کون سا سکم ہے جو آپ کو نظر آ گیا؟ نہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو نظر آیا، نہ سیشن جج کو نظر آیا، نہ ہائی کورٹ کے ججوں کو نظر آیا، جو آپ کو نظر آ گیا ہے۔ اور اگر آپ نے یہودی لابی کے دباؤ پر یہ فیصلہ واپس لیا ہے تو یہ پاکستانی غیور و شاقان رسول کی سرزمین ہے، ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار۔
اور پھر آخری بات سن لیجیے، آج میں نے آپ کے 10 منٹ زائد لیے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ملک پورے میں آگ لگی ہوئی ہے، پورے ملک میں ملک جل رہا ہے، پرائم منسٹر چین کے دوروں کے مزے اڑا رہا ہے۔ اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ وہ لوگ جب کہتے تھے کہ غازی ممتاز کو پھانسی ہوئی یا نواز شریف کا قصور ہے، آج کس طرح کہتے ہو کہ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ آج یہ کہتے ہو کہ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کا ذمہ دار نواز اور شہباز تھے تو فیصلہ واپس دلوانے کا ذمہ دار ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارا ایک اور مطالبہ ہے، میرے مسلک کے، میری جماعت کے وہ کارکن جن کو پرامن تھے شاکوٹ کی سرزمین پر، ان کو جو بے ایمانہ ان پہ تشدد کیا گیا، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور ان پرامن کارکنوں کو اتنے ظلم سے تشدد کیا گیا ہے، اس کا کیا جواز تھا؟ اور رضوان حسین واگا کو اس قدر پیٹا ہے پولیس نے کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس لاٹھی چارج کی۔ آپ مذمت کرتے ہیں؟ یہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ غلط ہوا۔ پرامن لوگ، ان کا یہ حق تھا، جن لوگوں کے خلاف آپ نے لاٹھی چارج کیا، ان کو ایسے جانوروں کو نہیں پیٹا جاتا جس طرح تم نے میرے کارکنوں پر ظلم کیا ہے۔ اس طرح تو جانوروں کو کوئی نہیں پیٹتا۔ میں اس پر ذاتی طور پر شدید احتجاج کرتا ہوں۔ یہ میرے کارکن ہیں، یہ میرے ورکر ہیں، یہ میرے مسلک کے ہیں، یہ میری جماعت کے ہیں، اور میں پھر شاکوٹ کے اس واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے، پرزور مذمت کرتے ہوئے گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حالات اگر کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان عاشقان رسول کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیجیے۔ آرمی چیف کا بیان آیا، شاید آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس نے کہا کہ یہ اپنے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، میں ان کے خلاف طاقت کا فوج استعمال نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا طاقت کا استعمال نہیں کرے گی، اس کا حل مذاکرات ہے۔ کیا حل ہے؟ مذاکرات۔ ان کی بات سنو، ہم پرامن ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ ہم سے زیادہ اس ملک کا امن کس کو عزیز ہوگا؟ ہم سے زیادہ اس ملک کی سلامتی کس کو عزیز ہوگی کہ پاکستان بنانے والے ہم؟ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا، علماء و مشائخ نے پاکستان بنایا، اور پھر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا، محدث علی پوری نے کہا، سعد الافاضل نے کہا، قائد اعظم اگر مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو بھی جائے تو ہم بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے بنایا ہے۔ ہم اس ملک کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے، برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ طاقت کا استعمال نہ کرے حکومت، مذاکرات کرو، ان کا موقف سنو، ان کے پاس جاؤ، وفد جائیں، ملاقات ہو، گفت و شنید کی جائے، اور اس کا درمیانی راستہ تلاش کیا جائے، اور یہ کیا جائے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے اور اس کو ملک سے بھاگنے نہ دیا جائے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ میری اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر احتجاج کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ حضرات، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس ملک کی امن اور سلامتی کی آج جمعے کے بعد دعائیں بھی کیجیے۔ پرامن رہیے، پرامن رہیے، پرامن رہیے۔ یہ توڑ پھوڑ، یہ جلاؤ گھیراؤ، یہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں گفتگو اور سن کر اور سمجھ کر مذاکرات کے ذریعے حکومت اس کا حل کرے، طاقت کا استعمال ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے وفادار کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ حضور کے وفادار ہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اور حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بلوچستان اسمبلی کے جملہ پارلیمنٹ اراکین اسمبلی بلوچستان اسمبلی کو خراج عقیدت نہ پیش کروں تو زیادتی ہوگی۔ متفقہ طور پر بلوچستان اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے
کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ آپ بھی بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ مجھے اس سے غرض نہیں کون کس پارٹی کا ہے، مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کون کس پارٹی کا ہے، لیکن مجھے ایک دوست نے اس کی تقریر سنائی ہے پارلیمنٹ کے اندر، شہباز آفریدی جو ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شہریار۔ کیا نام تو مجھے نہیں، میں نے تقریر سنی ہے، اس نے بالکل صحیح کہا۔ اس نے کہا بھائی مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی بے ادبی و گستاخی برداشت، اگر یہ جرم ہے تو سنو یہ جرم بار بار کریں گے۔ یہ کہنا کہ حضور کے گستاخی سزا جو ہے سر تن سے جدا ہے، اور مسلمان غیرت مند حضور کی گستاخی برداشت کر سکتا؟ اگر یہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم تو یارو ہم بار بار کریں گے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا ہے، یہی میرا پیغام ہے، اور جب تک افواہوں پر کان نہ دھرے، بہت افواہیں اڑ رہی ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ رہا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ بھی رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ لکھ بھی رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر بات تو وہ ہوتی ہے جو سریعام کی جائے۔ اب ہزاروں کے مجمع میں، اور وہ بھی پورے علاقے کا مرکز ہے اہل سنت، وہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ آواز حق کی آواز ہوتی ہے۔ یہ محراب و منبر ہی ایسا ہے جہاں سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کبھی نہیں کی گئی۔ اس لیے آپ نے پرامن رہنا ہے، کوئی افواہ چھوڑے تو کان نہیں دھرنا کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ جب تک آپ کو میری کال نہ آئے، اور میرا ہمہ وقت مرکزی سطح پہ علماء و مشائخ سے رابطہ ہے، مجھے راستے میں فون آیا کہ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس جاری ہے کہ ہر ممکن علماء نے کہا ہے کہ آپریشنز نہ کیے جائیں، گرفتاریاں نہ کی جائیں، تشدد نہ کیا جائے، گفت و شنید کا راستہ اپناؤ، کچھ مذاکرات، کوئی بات تو سنو کہ تم کیوں سڑکوں پہ آئے ہو۔ یہاں مسافروں مریضوں کا خیال رکھنا ہے، اشتعال میں نہیں آنا، صبر کرنا ہے، حکمت سے کام چلانا ہے۔ اپنا موقف میں نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک میں خیر رہے، اور یہ دعا کرو جو پورا ملک آگ میں جل رہا ہے یہ آگ جلدی بجھ جائے، اور ہر طرف ملک میں امن و امان کا گہوارہ ہو، سلامتی ہو، خیر ہو، عافیت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔